تمہارے یہ اعمال ہیں. شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں تم ایسا کر رہے ہو. تمام ان کے جرائم گنوا دیے، لیکن دیکھو دروازہ کھلا ہے. اللہ سے معافی طلب کرو اور توبہ کرو. اللہ رحیم ہے، اللہ ودود ہے. اللہ اکبر. یہ بڑا پیارا انداز قرآن حکیم میں اس مقام پر آ رہا ہے. اور کیونکہ سورہ ہود کا مطالعہ کر رہے ہیں ناظرین کی دلچسپی کے لیے، سورہ ہود کے بالکل آغاز میں جائیں، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو. سورہ ہود میں ہود علیہ السلام کا قصہ بھی آتا ہے، وہاں بھی آپ کو یہ انداز ملے گا. اور اب شعیب علیہ السلام کے قصے میں یہ انداز آ رہا ہے. قرآن حکیم پڑھ جائیے، پیغمبروں کی بنیادی دعوت کا ایک نقطہ، اے میری قوم یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. سورہ اعراف میں ہر پیغمبر فرماتے ہیں اتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو. یہ سورہ شعراء میں ہے. عام طور پر یہ پیغمبروں کی دعوت کی بنیادی نکات عبادت اللہ کی، اطاعت اللہ، تقوی اللہ کا، اور اطاعت میری اور کل کی فکر، یہ اکثر آتا ہے. سورہ ہود کا خاص انداز ہے. یہ بات کم از کم 3 دفعہ اس انداز سے آئیے، اپنے رب سے بخشش مانگو، استغفار کرو اور اس کی طرف لوٹ آؤ. اچھا، اس پر بھی ہم بات کریں گے استغفار اور توبہ کا فرق کیا ہے. البتہ کس تناظر میں، دیکھو تمہارے جرائم یہ ہیں، تم نے شرک بھی کیا ہے، تم نے ناپ تول کی کمی بھی کی ہے، تم نے معاشرے میں فساد مچایا، تم نے لوٹ مار بھی کی ہے، اور دیکھو تمہیں ڈرا رہا ہوں، میری دشمنی، میری مجھ سے نفرت تمہیں اللہ کے عذاب میں مبتلا نہ کر دے. دیکھو پچھلی قوموں کا حال. یہ ایک ڈراوا آ گیا، یہ ایک وارننگ آ گئی. اس کے فوراً متصل کیا رہا ہے؟ مہلت اب بھی ہے، مایوس کبھی نہ ہو جانا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، قرآن فرماتا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. قرآن حکیم فرماتا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کہ کافر ہوتے ہیں. اور تربیت کا خوبصورت انداز کیا ہے کہ خبردار بھی کیا جائے، وارننگ بھی دی جائے، خوف بھی دلایا جائے، اور بشارت بھی دی جائے، امید بھی دلائی جائے، اور اصلاح کا راستہ بھی سامنے رکھا جائے.